پاک میں بار بار مذمت آئی، تو غریب کو کھانا ہی نہیں کھلاتا۔ چلو میں دور نہیں لے کے جاؤں گا، وہ پارا جو آپ سارے کھول سکتے ہو، جو تقریباً 8ویں اور 9ویں اور 10ویں کے نصاب میں بھی شامل رہی، اور تقریباً اس وقت تقریباً وہی سارے چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ نصاب پڑھ رکھا ہے حضرت۔ ارائیت الذی، سورہ ماؤن، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم نو دھکے دیندا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین نو کھانا نہیں کھواندا۔ سورہ فجر 30واں پارہ، پھر وہی بات آئی حضرت، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین نو نہ دلوں پہ بجلیاں گرایا کرو۔ منڈے کی منگنی کی مٹھائی بانٹنا فرض نہیں ہے حضرت، لیکن جے دین جاندے ہو خدا دا واسطہ ہے اپنی بیبیاں نو او چلیے اینا دھیان کر گھر جی کنے نے، یہ تیرے 2 لڈوؤں کا کیا کریں گے وہ غریب لوگ، حضرت دھیان کیا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت اب حالی بانٹتے نہیں تھے، اب بانٹنے کا بھی انداز سنو کیسا تھا ان لوگوں کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر تشریف لائے، تو بظاہر کا لفظ ضروری ہے، بظاہر کچھ موجود نہیں تھا حضرت۔ آپ آئے، آپ نے آ کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی اللہ کے رسول نہیں ہے کچھ بھی، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، نماز پڑھانے کے بعد نا حضور پھر گھر تشریف لائے، تو کیا دیکھا کہ کھانا پڑا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو عرض کی گئی اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کھانا رکھنے والے کو نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے کپڑے سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا، دستک دیتے جاتے تھے اور کھانا رکھتے جاتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے عثمان دے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے حضرت۔ ہاں حضرت ہمیشہ دھیان رکھنا، ساریاں ورنہ اس بے نیاز دیا نے حضرت، اور وہ چاہتا تو سب کو امیر کر دیتا، وہ چاہتا تو کسی کو کسر نہ آنے دے، لیکن کیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہاں کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی دیکھاں گے تہاڈے جو چنگے کام کیڑا کردا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ حضرت جب اس کی باری آئی تو خدا کے خزانوں میں سے ختم ہو گیا تھا، نہیں حضرت، اس کے خزانے تو بھرے پڑے۔ ہاں یہ ہے میں دیکھوں گا کہ تم میں سے اچھے کام، ہاں آزمائش ہے حضرت، دھیان رکھنا ہمیشہ ماڑے ہیں حضرت، کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو، یہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف اس کو ختم نہیں کرتا، کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو، حضرت فاروق اعظم کو پڑھ لو، حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھ لو، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا نا، تو ایک چھوٹی سی بچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی، اور آ کے نا رونے لگ پڑی، اور ایسا روئی کہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ کو بھی رلا دیا۔ جب تھوڑی اس کی طبیعت سنبھلی نا تو خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا رون کیوں ڈئی ہیں؟ تو کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کر لیا، وصال ہو گیا حضور کا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ تو کہتی ہے گھر میں صرف میری دادی ہے جو نابینا ہے، امی انتقال کر گئیں، والد صاحب ایک غزوے میں شہید ہو گئے، اب میں ہوں اور میری اندھی دادی ہے، ایک ہماری بکری ہے، اسی کے دودھ سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بکری مر گئی؟ وہ کہتی نہیں ہے، دودھ دینا چھوڑ دیا؟ نہیں دے رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی ہے دادی اندھی ہے، وہ تو دودھ نکال نہیں سکتی، میں چھوٹی ہوں مجھے نکالنا آتا نہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو آپ روز آیا کرتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے تھے، اور رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا، اب دودھ کون نکالے گا؟ حضرت کو چھوٹا سا ناظم نہیں کسی علاقے کا، کوئی چھوٹا سا ایم اے نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عام شخصیت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مبارک دیا، آپ نے فرمایا علی مبارک ہو۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو بکر کاہے کی مبارک؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا
کہ کل اللہ جل شانہ جنت کے پروانے علی کو عطا کرے گا، علی جس کو چاہے آگے دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو. حضرت ابو بکر نے پوچھا علی مجھے مبارک کس چیز کی دے رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا تھا اے علی دینا اس کو جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. چھوٹا نام نہیں ہے ابو بکر، حضرت کو محلے کا چھوٹا سا نازم نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت، خلیفہ رسول. آپ رو کر فرمانے لگے ابو بکر مر نہیں گیا، جب تک ابو بکر رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ آ کر ابو بکر نکالا کرے گا. دلوں پہ بجلیاں نہ گراؤ حضرت، دعائیں لو. اسی اپنے کار بد دعاواں دے ڈیر لا لے دیں حضرت، بد دعاواں ہی بد، اپنے خلاف دعائیں کرنی حضرت، دعائیں لو حضرت، دعائیں. جس کو اٹھا کر دیکھو حضرت، جس کو پڑھ لو، تم کسی کو سخت نہیں پاؤ گے، تم ہر ایک کو اسی طرح کا پاؤ گے. وہ اقبال نے کہا تھا نا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. یہ مومن کی بات ہو رہی ہے. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن.